کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان دنیا کے اندر جب پیدا ہوتا ہے تو دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے ظاہراً جسم، اور دوسری چیز ہوتی ہے روح۔ اگر صرف جسم ہو اور روح نہ ہو تب بھی انسان کمپلیٹ نہیں ہوتا، اور اگر صرف روح ہو جسم نہ ہو تب بھی انسان کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ تو انسان کا دار و مدار دنیا کی زندگی میں ان دو چیزوں سے منحصر ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی انسان کا صرف جسم ہو، اس کے اندر روح نہ ہو تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا، وہ مردہ کہلائے گا۔ اسی طرح اگر ایک انسان کا صرف جسم نہ ہو بلکہ روح ہو تو وہ تو دکھائی نہیں دے گا، گویا کہ اس کا وجود ہی نہیں کہلائے جائے گا۔ تو پتہ چلا انسان دو چیزوں سے مل کر بنا ہے۔ پہلی چیز یہ بظاہر جسم، جس کا تعلق یہ گوشت، ہڈیاں، خون، پیپ، وائٹ سیل، ریڈ سیل، دماغ، دل، ہاتھ، پاؤں، یہ پورا جسم ایک تو یہ ہے۔ دوسرا اس کے اندر ہے روح۔ ان دونوں چیزوں سے مل کر انسان بنا ہے۔ لیکن دنیا میں آنے کے بعد انسان یہ سمجھنے لگا کہ شاید یہ جو میرا جسم ہے یہی سب کچھ ہے، اسی کی فکر میں لگ گیا، اسی کو اچھا بنانے میں لگ گیا، اسی کی فکر میں رات دن اپنے گزارنے لگا، اور جو روح ہے اس کی فکر چھوڑ دی۔ روح جو اللہ کا ایک حکم ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ لوگوں نے پوچھا روح کے بارے میں، تو اللہ تعالی نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ اے میرے محبوب آپ ان لوگوں سے فرما دیں روح اللہ کا ایک حکم ہے۔ اگر وہ اللہ کا حکم انسان کے جسم سے نکل جائے تو انسان زندہ نہیں رہتا، انسان مر جاتا ہے، انسان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب وہ انسان چاہے مسلمان ہو، اب وہ انسان چاہے غیر مسلم ہو، اب چاہے وہ مسلمان کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ہر انسان کے جسم میں اللہ کا حکم موجود ہے۔ جیسے ہی وہ اللہ کا حکم جسم سے نکلتا ہے وہ انسان دنیا سے منتقل ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا انسان دو چیزوں سے مل کر بنا ہے، ایک ہے یہ بظاہر جسم اور دوسری ہے روح۔ دنیا میں یہ جسم مٹی سے بنا، دنیا کا جسم اللہ نے مٹی سے بنایا، کیونکہ مٹی میں بھیجنا ہے، مٹی میں رہتا ہے، مٹی کے گھروں میں رہتا ہے، مٹی کے محلات بناتا ہے، مٹی سے نکلی ہوئی چیزیں کھاتا ہے، اس لیے کہ یہ مٹی سے بنا ہے۔ جو چیز جس سے بنتی ہے اس کی طاقت کا اسباب، اس کی طاقت کی غذا بھی وہیں سے آتی ہیں۔ تو انسان دنیا میں آنے کے بعد اس جسم کی فکر میں لگ گیا اور اپنی روح کی فکر کو چھوڑ دیا۔ جو اصل ہے انسان کے جسم میں، اصل کیا ہے؟ روح ہے۔ جب تک اس روح کا حکم جسم کے اندر ہے یہ جسم کام کرتا ہے، جیسے ہی وہ اللہ کا حکم روح کی شکل میں نکل جاتا ہے یہ جسم موجود ہوتا ہے، طاقت موجود ہوتی ہے، لیکن کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں، آج دنیا کے اندر ہر کسی کے پاس موبائل ہے، ہر کسی کے پاس موبائل ہے۔ موبائل کے اندر ایک ہوتی ہے سم، موبائل کے اندر ایک سم ہوتی ہے، اس سم کے ذریعے سے فون آتا ہے اور جاتا ہے۔ اس موبائل کا تعلق اگر اس کے اندر سم نہ ہو
تو اس میں نہ تو فون آئے گا نہ ہی فون جائے گا. تو پتہ چلا موبائل کے اندر اصل سم ہے، اصل سم ہے. اس سم کا تعلق موبائل سے ہے. موبائل کوئی بھی ہو، چاہے وہ بٹن والا ہو سم ہونی چاہیے، چاہے وہ اینڈرائڈ ہو سم ہونی چاہیے، چاہے وہ آئی فون ہو سم ہونی چاہیے، چاہے وہ 2-3 ہزار کا موبائل ہو سم ہونی چاہیے، کام کرے گا. چاہے وہ موبائل لاکھوں روپے کا ہو سم ہونی چاہیے، کام کرے گا. وہ بظاہر جسم، یہ موبائل کیا ہے؟ ایک جسم ہے جس کو چلانے والی سم ہوتی ہے. اگر سم اس میں سے نکال دو تو فون نہ آئے گا نہ ہی جائے گا، نہ فون آئے گا نہ ہی جائے گا. اب اس سم کو باقاعدہ رجسٹرڈ کیا جاتا ہے، وہ سم باقاعدہ کسی کے نام پہ ہوتی ہے. وہ سم جس کے نام پہ ہوتی ہے دنیا میں وہ کہیں بھی چلا جائے وہ سم اسی کے نام سے پہچانی جاتی ہے. تو اصل موبائل کے اندر جس طرح سم ہوتی ہے اسی طرح انسان کے جسم میں اصل روح ہے، اصل روح ہے. جس دن یہ روح اس جسم سے نکل جائے گی یہ قیمتی جسم بے جان ہو جائے گا، یہ قیمتی جسم بے جان ہو جائے گا. بظاہر لاکھوں روپے لگانے والا جسم بھی کیوں نہ ہو بے جان ہو جائے گا. اللہ کا جو حکم ہے وہ ہے روح جیسے ہی نکلے گی یہ شہرت والا جسم، یہ طاقتور جسم، یہ بادشاہت والا جسم، یہ امیری زندگی والا جسم، یہ طاقتور صحت مند جسم بے جان ہو جائے گا. کیوں؟ اصل چیز اس میں سے نکل جائے گی. اور اصل چیز کیا ہے؟ وہ ہے روح. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے سکون دل کو ملتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یاد رکھو دلوں کا سکون چاہتے ہو اللہ کو یاد کرو، دل کا سکون چاہتے ہو اللہ کو یاد کرو. پتہ چلا سکون کا تعلق روح سے ہے. سکون کا تعلق کس سے ہے؟ روح سے ہے. سکون جب انسان کو ملتا ہے جب روح سکون میں ہوتی ہے. اس جسم کو بہت ساری چیزیں بھی کھلا دو، بہت ساری آسائشیں بھی دے دو، سکون نہیں مل سکتا. سکون صرف اور صرف اللہ کی یاد میں ہے. سکون کا تعلق روح سے ہے. انسان یہ سمجھنے لگا کہ شاید میں اس جسم کا خیال رکھتا ہوں، شاید اچھی صحت ہوگی، شاید اچھی غذا ہوگی، جس کا تعلق جسم سے ہے تو میں پرسکون ہو جاؤں گا. یہ اس کی بھول ہے. آج دنیا کے اندر بڑے بڑے مال والے، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے عہدیدار، بڑے بڑے شہرت یافتہ سکون سے بے پرواہ ہیں. یعنی ان کو سکون نہیں ملتا. سکون کے لیے نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، سکون کے لیے ڈپریشن کی گولیاں کھاتے ہیں، مختلف نشے کرتے ہیں، مختلف قسم کے نشے استعمال کر اپنے اس جسم کو سکون دینے کی کوشش کرتے ہیں. وہ یہ بھول گئے سکون کا تعلق جسم سے نہیں ہے بلکہ روح سے ہے.